الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی کی تبلیغ فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عائد کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ہستی کے حوالے سے مستقل ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں ناظرین، اور آج ان کے خطبات، ان کے اقوال، ان کے ارشادات پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے صاحب کہ کس انداز سے آپ نے امت کی اصلاح فرمائی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری ناظرین، اپنے سر اقدس پر محی الدین کا تاج سجانے والے، گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پھول، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا مبالغہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہوں نے انتہائی پرفتن دور میں، جہاں ہر طرف نظریاتی اور اعتقادی فساد بپا تھا، جہاں سیاسی نشیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاقی بیراروی اپنے عروج پر تھی، اس ماحول میں دین کو ایک بار پھر مستحکم کیا، فتنوں کا رد کیا، عوام کو ظاہر و باطن سے آشنا کروایا اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارا، اور سلاطین وقت کے سامنے ببانگ دہل کلمہ حق کو بلند کر کے ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا۔ ممبر سجایا صاحب تو ایسا سجایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس، دروس کی محافل، آپ کے خطبات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے واعظ و نصائح انتہائی اعلیٰ و عرفہ اور بے مثل و بے مثال ٹھہرے کہ جنہوں نے ایک جہاں کے قلوب کو منور کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اپنی خطابت، ارشادات، مواعظ و تعلیمات کے ذریعے سے ایک طرف تو علم کی ترویج کا فریضہ انجام دیا، تو دوسری طرف اپنی نگاہ کیمیا سے امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب بپا کر دیا۔ آپ کی مجلس علم میں ناظرین نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم، عمرہ، غربا، مساکین، نادار غرض کے ہر طبقہ انسانی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی پیاس لے کر اپنے مرکزی مشرب پر حاضر ہوتے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق جھولیاں بھر کر وہاں سے جایا کرتے تھے۔ انتہائی صاف، شفاف، سچے اور سچے اور اخلاص پر مبنی خطبات کی ناظرین عجیب ہی تاثیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک میں ایسا اثر رکھا تھا صاحب، ایسا اثر رکھا تھا کہ جو سنتا عمل کی شاہراہ پر مکمل طور پر چل پڑتا۔ یقیناً ناظرین اس لعاب دہن مبارک کا فیضان تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مولائے پاک کا لعاب دہن تھا۔ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ خواب میں لعاب دہن عطا ہوا، لیکن عالم یہ تھا صاحب کہ آپ کی علمی نشست میں 70 ہزار افراد تک شریک ہوتے تھے، جن میں 400 کے قریب جید علماء ہوتے جو قلم اور دوات لے کے باقاعدہ حاضر ہوتے اور آپ کے ارشادات کو باقاعدہ قلم بند کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے لوگوں کے تزکیہ نفس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ گار، سیاہ کار اور بدکار خود آ کر آپ کے دست مبارک پر گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث سے استدلال فرماتے، خلق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، اصلاح احوال پر گفتگو فرمایا کرتے تھے، عوام کے ساتھ ساتھ وقت کے بڑے بڑے صوفیاء، شیوخ، فقہاء، علماء، سلاطین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی خاص عنایات اور ساتھ ہی ساتھ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مولائے کائنات کی نظر خاص تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور دو جہاں اور مولائے کائنات نے حکم دے کر خطبات کا سلسلہ شروع کروایا
لہٰذا ناظرین اپنے لا تعداد خطبات اور اقوال کے ذریعے امت مسلمہ کے احوال کی بہتری کے لیے مصطفوی مشن کو آپ نے عام کیا اور اصلاح احوال امت کی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ یہی وجہ تھی کہ اجمی ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے اہل عرب اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ آپ کا وجود اسلامی غیرت کا مجسم تھا صاحب، یعنی آپ اپنے وابستگان کے دل میں بھی وہی غیرت اور حمیت دیکھنا چاہتے تھے صاحب، جس کے بارے میں آپ اپنے بارے میں تصور کرتے تھے۔ یعنی آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیص تار تار ہے۔ ذرا آج کے ماحول کو ذہن میں رکھیے گا اور اس خطبے کو ذہن میں رکھیے کہ تیرا برا ہو، تیرا اسلام کی قمیص تار تار ہے، تیرا ایمان کا جو کپڑا ہے ناپاک ہے، تو برہنہ ہے، تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مقدر ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں، تیرا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہے، تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے ہیں اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہیں، اپنے حال کی آگاہی رکھ۔ ایسے کئی خطبات ہیں صاحب کہ جس میں آپ نے ایسی گفتگو فرما دی ہے جو یقین مانیے انسان کی اصلاح احوال کے لیے انتہائی کافی ہیں، بلکہ آپ نے توحید پرستی کا جو درس دیا ہے صاحب، اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کس انداز سے بندوں کا جوڑا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یاد موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک ممتاز سینئر سناخہ بزرگ سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے جو خطبات ہیں اس میں خاص طور پہ جو شریعت کی پابندی ہے اور قرآن و سنت پر عمل ہے، کس انداز سے آپ نے اس پر زور دیا؟ یہ اس اعتبار سے بھی میرا خیال ہے پہلا سوال جو ہے وہ سرنامہ کلام ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ جو ایک مسکنسیپشن ہے صوفیہ کے بارے میں خاص طور پہ، اور بالعموم ظاہر ہے جب بات ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے صاحب کہ اس انداز سے ہم نے ان کی تعلیمات کو پہنچایا نہیں، ان کی شخصیت کو پہنچایا نہیں جس انداز سے پہنچانا چاہیے۔ تو پہلے جو ان کی خطبات میں شریعت کی پابندی خاص طور پہ اور قرآن و سنت، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاوّل میں ایک ایسے انسان کا تذکرہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مطہرہ کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک ایسے معاشرے میں جو ان تمام باتوں سے آزاد ہو چکا تھا، یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آپ شریعت مطہرہ کے کتنے پابند تھے اس کا اندازہ تو اسی سے لگا لیا جائے کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ کس انداز میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے تھے، واہ، کہ تقوی کی بلندیاں وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں کہ جب ہم موسیٰ جنگی دوست اور سیدہ فاطمہ کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ کے بغیر تو انسان دنیا کے اندر انسان کہلا ہی نہیں سکتا۔ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت مطہرہ کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا، اپنے خطبات میں، اپنے اقوال میں لوگوں کو آپ نے شریعت مطہرہ کا کس طرح پابند بنایا، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کیا خوبصورت فرمایا کہ غوث اعظم امام التقا والنقا، واہ، متقی لوگوں کا، نقی لوگوں کیا کے کہنے، امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ظلمت قدے میں ایک واقعتاً انقلاب برپا کیا، وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرو، واہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، واہ سبحان ان اللہ، کے حکم سے باہر نہ نکلو، اللہ، دین اسلام کو سچ مانو، اس میں شک نہ کرو،
واہ۔ مصائب پر صبر کرو، گناہوں سے پاک رہو، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ واہ۔ اور اس کے در سے منہ نہ پھیرو، ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفتح الربانی یا فتوح الغیب میں جب آپ کے خطبات ہمارے سامنے آتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت تو ہے ہی، ٹھیک ہے، کلام کی تاثیر جیسا کہ آپ نے اپنے خوبصورت ابتدائیے میں توجہ دلائی، جزاک اللہ۔ تو آپ اس فصاحت و بلاغت کے آئینے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی طرف، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ نے اپنے علم اور عمل کی بدولت قیامت تک آنے والے اہل علم پر واضح کیا کہ علم شریعت مطہرہ کی پابندی کے بغیر کوئی کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں تو یقین جانو کہ وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، اللہ کی طرف نہیں پہنچا ہوا۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی۔ سب سے پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی اس روشنی میں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کا تمہیں معیار ہی شریعت مطہرہ کی پابندی بتائی گئی ہے، تو آپ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاجروں، فاسقوں، ریاکاروں، بدعات میں مبتلا گمراہوں اور خوبیوں سے محروم مدعیوں کی بنا پر اسلام گریاں کناں ہے۔ کیا بات ہے، یہ غوث پاک کا ارشاد ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بتائیے۔ اسلام رو رہا ہے ہاں۔ کہ میں کن کے ہاتھ آ گیا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پھر اس بات کو ایک بڑی خوبصورت حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو شریعت مطہرہ سے غافل ہیں، چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ چوپاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بے شک۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کتا جانور ہے، آئے ہائے، کیا مثال دی آپ نے۔ اپنے مالک کی حفاظت کرتا آئے ہے، ہائے، اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، صحیح بات ہے، اس کی زراعت کی حفاظت اس کی کرتا ہے۔ زراعت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے شکار کرتا ہے، اور اس کو مالک سے ملتا کیا ہے؟ ایک رات کو روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک قطر، ایک گھونٹ، دودھ کا ایک گھونٹ، اتنا پا کر وہ مالک کے ساتھ اتنا مخلص ہے۔ ایسا ہی۔ تو جس انسان پر رب تعالیٰ کی نعمتوں کی بچھاڑ ہو، آئے ہائے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بندہ اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے وقف کر دے تو وہ ان کو گن نہیں سکتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلائے اور وہ اس کی طرف نہ آئے، تو اس سے انسان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ بہتر ہے یا اس کے مقابلے میں کتا بہتر۔ آئے ہائے، آئے ہائے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے شریعت کی پابندی کے ضمن میں ایک جگہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر حدود الہیہ یعنی احکام شریعہ میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہے تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں پڑ گئے۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ آپ نے اپنی زندگی کس طرح شریعت مطہرہ کے لیے گزاری؟ سیدنا امام احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جاننا چاہو تو یاد رکھو کہ ان کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے، ان یہیں سے پانی پی لو، دونوں تمہارے لیے بہہ رہے ہیں، جس سے چاہتے ہیں پانی پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بہت خوبصورت تمہید، اور اس سے کم از کم یہ کلیئرٹی تو ضرور آئی، اللہ کرے کہ سننے والوں کو یہ سمجھ آئے بات کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو پہلا انٹروڈکشن وہ شریعت کی پابندی ہے، پہلا انٹروڈکشن جو ہے وہ قرآن و سنت کی پابندی ہے۔ اور اگر میں اس کو اور بائی اینڈ لارج تھوڑا سا اس بات کو اور پھیلاؤں تو آپ کے خطبات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلا انٹروڈکشن ہے وہ بنیادی طور پہ توحید پرستی ہے، کہ توحید پرستی کا جو رنگ آپ کے خطبات میں نظر آتا ہے اور جس قدر نمایاں ہے، اللہ کرے کہ آج غوث اعظم کے چاہنے والے بھی اور جو ان کے مخالفین ہیں خاص طور پہ وہ بھی یہ بات سمجھیں کہ آپ نے کس رنگ کو نمایاں کیا ہے، وہ توحید پرستی کا رنگ ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چل رہی ہیں۔ حضور غوث اعظم کا علمی مقام اور روحانی مقام مسلم دنیا کے اندر بڑا مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا ناقد بھی
آپ کے علم و روحانیت کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے۔ بالکل ایسا۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا نقاد واہ، اور چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط سے چھاننے والا بندہ بھی یہاں عقیدت کے ساتھ جھک کر کھڑا ہے۔ کیا کہنے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور غوث پاک نے شریعت کا جو رنگ اور اوامر کی جو پابندی اور توحید کی جو اشاعت میں بنیادی کردار ادا کیا تھا نا، وہ بہت گہرا تھا۔ واہ، وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے، یہ جو صوفی ہوتا ہے نا، وہ قلب و نگاہ سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ چیز کو ظاہری طور پر نہیں، وہ باطنی طور پر بھی ٹچ کرتا ہے۔ واہ، اس وجہ سے آپ کے خطبات کو آپ پڑھیں تو توحید کا اور عبادت الہی کا، رضا الہی کا، توکل علی اللہ کا اور تقدیر بالرضا کا اتنا رنگ نظر آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسرا جملہ آپ کا توحید پر ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یعنی توحید کو آپ نے کال سے نکال کر حال کی طرف لائے واہ، کہ آپ صرف زبان سے اللہ اللہ کہیں نا، بلکہ جب آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہوں تو آپ کے وجود کی روحانیت واہ، اور رب کے نام کی چاشنی، واہ، وہ لذت لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہاں یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، واہ، اللہ کی ماننے والا واہ، بندہ ہے، واہ، واہ، یعنی اللہ میں اللہ آپ کے وجود میں بس جائے، وجود میں بس جائے۔ ہاں۔ اس وجہ سے آپ کے خطبات میں اس کا بڑا درس تھا، اے اللہ کے بندے صرف زبان سے اللہ نہ کہے، اللہ کو دل و دماغ میں اتنا بسا واہ، کہ ہر وقت اللہ کی حضوری کو محسوس کر، کیا اچھی بات تاکہ ہے تو ڈاکٹر۔ جہاں بھی رہے۔ بالخصوص آپ لوگوں کے کردار کی تشکیل میں توحید کو بنیادی عنصر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پر اتنا بار بار موٹیویٹ کرتے ہیں۔ پھر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمال جستجو کرنا، اور اللہ کی محبت میں آ کر اطاعت کو آخری درجے پر لے جانا۔ اس کا آپ کے خطبات میں اتنا زوردار درس ملتا ہے، جو تعصب یا اناد کی پٹی کو ہٹا کر صرف حضور غوث پاک کی فتوح الغیب کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین مانیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو تصوف کے بھی انکاری ہیں، وہ کہتے فتوح الغیب آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ درمیان میں پہنچیں گے تو آپ کی آنکھیں خود اشک بار ہو جائیں گی۔ سبحان، بلکہ میں کہتا ہوں تعصب کی اینک لگا کے ہی پڑھ لیں، جی ہاں، پھر وہ اینک خود بخود ہٹ جائے گی، وہ پڑھتے ہوئے ہٹ جائے گی۔ وہ خود آپ کی یہ خطبات کا جو سب سے خوبصورت رنگ ہے، ڈائریکٹنس اتنی ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کی فطرت کو پکڑتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور انسان کا فطرتاً جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا پہلو ہے، اور اس کے اندر استعداد روحانی ہے جو حجابات یا کفر و گمراہی کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہے، اس کو جا کر وہ پکڑ لیتے ہیں اور اتنا خوبصورتی سے بات کرتے ہیں۔ ذرا آپ کا کلام کے ہی میں جملے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، واہ، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، واہ، اس کی پاکیزگی پر ایمان رکھو، کیا کہنے، اس پر تہمتیں نہ دھرو، واہ، اس کی تصدیق کرو واہ، اور شک کو راہ نہ دو، صبر اختیار کرو، دل برداشتہ مت بنو، ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹو، اس سے سوال کرو اور رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے انتظار کرو، واہ، رحمت خدا بندی کے امیدوار رہو، سبحان اللہ، نہ امید مت بنو، عبادت میں اکٹھے رہو، منتشر نہ ہو جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں اپنے رب کی اطاعت سے خود کو آراستہ کرو، واہ، اس کے در فیض سے دوری اختیار نہ کرو، اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہونے سے جی چڑاؤ، خدا بندی میں بارگاہ خدا بندی میں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں رات ہو یا دن ہرگز تاخیر نہ کرو، واہ، اور نہ ہی اس سلسلے میں ملول ہو، شاید رحمت خدا بندی تمہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ واہ، آپ یقین مانیں، اتنا بڑا توحید کا پیغام اتنی گہرائی کے ساتھ، واہ، اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی تسلسل کے ساتھ
یہ حضور غوث پاک کا طرہ امتیاز ہے۔ واہ یہ حقیقت میں موحد لوگ ہیں۔ واہ یہ صرف توحید کی باتیں ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بارگاہ الوہی میں اتنے خلوت گزین تھے کہ خلوت در انجمن، بیٹھے انجمن میں ہوتے تھے لیکن اللہ کا فرما بردار بندے محسوس ہوتے تھے۔ واہ، اور وہی بات ہے کہ آج کے اس دور میں بڑے بڑے معاہد جو ہیں، اگر وہی بات ہے کہ کچھ لمحے نکال کر حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آئے کہ آپ کی شخصیت تو سراپا جو ہے وہ شریعت کی پابند، آپ کی شخصیت سراپا قرآن و سنت پہ عمل کرنے والی، اور آپ کی شخصیت سراپا جو ہے بلکہ مجسم جو ہے وہ توحید پرستی کا جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خطبات میں ایک بات، اور یہ آپ کا ہی خاصہ تھا کہ جو امراض باطن تھے اس کی آپ بڑی خوبی سے نشاندہی فرماتے تھے، اور کمال یہ صاحب کہ وہی بات ہے کہ اس پہ آپ نے زور بھی بہت دیا، اور معاشرے کی جو برائیاں تھیں، یعنی وہ جو در پردہ برائیاں تھیں، جو پس پردہ برائیاں تھیں، یا جو مطلب عیاں برائیاں تھیں، آپ نے سب کو سامنے رکھا، پردہ چاک کیا، اور پھر ایک یوں کہیے کہ گرینڈ لیول پہ جا کے جو ہے باقاعدہ آپ نے اصلاح فرمائی۔ بلکہ وہی بات ہے کہ آپ کی جیسے ہم مواعظ کے بارے میں سنتے ہیں صاحب کہ کئی جنازے جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کے مجالس میں اٹھ جایا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ حسنین کریمین کی نسبی رفتیں اور روحانی برکتیں جس ذات میں جلوہ گر ہوئی دنیا اس کو غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنید صاحب دیکھیے گا کہ آپ کے والد ماجد کی کنیت ہے ابو صالح، اور والدہ ماجدہ کی کنیت ہے ام الخیر۔ صالحیت کا کون سا رنگ تھا جو ذات غوث اعظم میں نظر نہیں آتا، اور اس کا پھل دنیا کو خیر کی صورت میں ملا ہے۔ ام الخیر، ام الخیر، خیر کی ماں۔ دیکھیے صالحیت اور خیر آپ کو کہہ لیجئے جینیٹیکلی ملی ہے، یہ آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ اور ہم جب اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بنیادی مضامین میں 2-4 شخصیات ہیں جو ٹرینڈ سیٹر نظر آتی ہیں، رجحان ساز۔ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، حدیث میں امام بخاری، اور تصوف میں حضور غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ آج کی دنیا میں عصری طور پر ایک جملہ عصری معاشرے میں بولا جاتا ہے، پیر طریقت رہبر شریعت۔ اگر اس کا کوئی حقیق مصداق اولین ہے، مصداق اعظم ہے، تو وہ حضور غوث پاک۔ واہ واہ واہ، مصداق اعظم، واہ مصداق اعظم۔ اور دیکھیے جب سے آپ تشریف لائے ہیں آپ نے شریعت کی جو تعبیرات، شروعات، تفسیرات پیش کی ہیں، فقہاء، محدثین اور صوفیاء کے ہاں وہی معتبر و مستند ٹھہری ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ابھی بات ہوئی، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ میں حضور غوث اعظم کو کتب العارفین کہا ہے۔ جنید صاحب کتب کسے کہتے ہیں اور عارفین کا کتب؟ اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا کہ مخلوق خدا نے اتنا کثیر نفع ان کی ذات سے پایا جو بیان سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام ذہبی، محدث ابن جوزی، عبدالوہاب شعرانی، اور آخر میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی جس والہانہ انداز سے شیخ کے افکار کا بیان کرتے ہیں وہ ایک خاص کہہ لیجیے تحفہ ہے سننے پڑھنے والوں کے لیے۔ اور حضرت شیخ نے سماج کے ہر طبقے کو للکارا ہے۔ فساد نبوی کا مظہر اور شیر خدا جیسی للکار آپ کے مواعظ میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا ذرا، فرماتے ہیں اے عالموں، اے زاہدوں، بادشاہوں اور سلطانوں کے لیے تم کب تک منافق بنے رہو گے؟ ہائے ہائے ہائے، بادشاہوں اور سلطانوں کے علماء سو کو مخاطب، علماء سو کو۔ اور فرماتے ہیں تم ان سے مال و دولت اور شہوات و لذات حاصل کرتے ہو، تم اور اکثر شاہان وقت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے بارے میں ظالم و خائن ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کو للکار رہے ہیں، آج کے جو بدباطن لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ ان کو للکار رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اے علم و عمل میں خیانت کرنے والوں، اے اللہ کے بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں، تم واضح ظلم اور نفاق میں مبتلا ہو۔ یہ منافقت کب تک رہے گی؟ تمہارے اکثر اعمال جس میں بے روح ہیں۔ غفلت مت کرو، اپنی حالت کو سنوارو، اے سونے والو جاگ اٹھو، اے غفلت شیارو بیدار ہو جاؤ۔ اور جنید صاحب آپ نے اظہار حق کے بیان میں یہ نہیں دیکھا سامنے کون ہے، اظہار حق آپ کی زبان سے ایسا لگتا ہے آپ بولتے نہیں تھے، جیسے اللہ نے جاری کر دیا تھا۔ واہ،
جاری کر دیا تھا، آپ کو تصنع بناوٹ سے کام نہیں لینا پڑتا تھا، اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ جب حاکم وقت کی طرف سے جب نذرانہ آیا، فرمایا کہ لے جاؤ اس کو، میں قبول نہیں کروں گا، اس نے جب منت سماجت کی تو اس کو نچوڑا، فرمایا یہ لوگوں کا حق مار کر میرے پاس لاتے اور قبول کر لوں، نچوڑا تو اس سے خون نکلا اور وہ غش کھا کے گر پڑا۔ یہ ہے بارگاہ غوثیت، یہ آج ان کے ہم لوگ جو نام لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ فتول غیب اور الفتح الربانی ہی عصری خانقاہوں کا منہج تربیت بن جائے، جنید صاحب ایک انقلاب آ جائے۔ اور جو آپ نے فتول غیب کے مقالہ نمبر 78 میں سالکین راہ حق کے لیے جو 10 خصائل منتخب کیے، بیان کیے، ادھر مختصر میں عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں حتی الامکان اللہ کی قسم کھانے سے مجتنب رہو، کیونکہ ترک حلف سے انوار الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قصدن یا مذاقن جھوٹ سے بچو، کیونکہ اس کے بچنے سے تمہیں شرع صدر حاصل ہو۔ پھر فرماتے وعدہ خلافی سے بچو، اس سے سخاوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ مخلوق میں کسی پر لعنت کرنے یا اذیت دینے سے بچو، اس سے انجام خیر کا دروازہ کھل جائے گا۔ فرماتے کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، بھلے اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اور اسی طرح کی دیگر باتیں آپ جب کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں اچھا لطف کی بات دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہے نا اس امت کے اولیاء کے کرامات سے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث پاک 70 ہزار کا مجمع، جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی اسی طرح آخری بندے کو اس کو محسوس یہ ہوتا شاید وہ حضور مخاطب مجھ سے، ایسے ہی بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ لاجیکلی یوں بھی پروون ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیجئے، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر کوئی 125 صحابہ نہ تھے، نہ 1250 صحابہ تھے، نہ 12,500 تھے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے خطبہ فرمایا تو ظاہر ہر ایک کو، یعنی پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک کی سماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز پہنچ رہی تھی۔ یہ میرے سرکار کا معجزہ تھا۔ یہی معجزہ جب عالم میں کنورٹ ہوا تو کرامت بن گیا صاحب۔ تو حضور غوث العظم دستگیر جب پہلے شخص سے خطاب کرتے اور وہ جو 70,000 یعنی جو صف میں جو آخری بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی اسی انداز سے آپ کی بات کو سنا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی ما فوق العقل بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے مرتبہ دے دے۔ ایکچولی بندے پر ہم جب آرگومنٹ کرتے ہیں نا تو ہم بندے پر آرگومنٹ نہیں کرتے، ایک لمحے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا رب کون ہے، اس بندے کا رب کون ہے۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، جو کن کا مالک ہے وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ کتاب الشفا آیت کریمہ کی فضیلت، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 300 بار آیت کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کے اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو شیطانی چالوں سے بچائیں اور شریعت کی مکمل تابعداری کرتے رہیں۔ غوث اعظم نے پیغام حق کا دیا، غوث اعظم نے پیغام حق کا دیا، اپنے اقبال میں اپنے خطبات میں خاکی و نوری سنتے تھے واز آپ کا، خاکی و نوری سنتے تھے واز آپ کا، شورا تھا آپ کا سارے جنات میں، وہ محدث بھی تھے عارف حق بھی تھے، خوچاشی ان کے تھے
فلسفی متقی تھے، علوم و معارف کا بحر رواں نکتہ ور تھے، وہ تفسیر آیات میں ہوتے حاضر تھے، سر کو جھکائے ہوئے، ہوتے حاضر تھے، سر کو جھکائے ہوئے، اہل علم و شرف آپ کی بزم میں، زوم جن کو بھی ہوتا کبھی علم میں، ہوتے ناکام باطن مہمات میں، ساجد اہل نظر جانتے ہیں سبھی، غوث اعظم نبی پاک کی آل ہیں، ساجد اہل نظر جانتے ہیں سبھی، غوث اعظم نبی پاک کی آل ہیں، ثانی کوئی بھی اب تک ولی نہ ہوا، ثانی کوئی بھی اب تک ولی نہ ہوا، ان کے اوصاف ان کے کمانات میں، غوث اعظم نے پیغام حق کا دیا، اپنے اقوال میں، اپنے خود بات میں،